بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ خبریں ہیں جی، ایک ایک کر کے ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ قومی سیاست میں کچھ تھوڑا سا سکون ہونے جا رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے کافی حد تک. اور کچھ خبریں آپ کو پہلے بتائیں اور وہ مزید میچیور ہو گئی ہیں. نمبر 1 یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو پہلے ہی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک خاموش سا ایک اتحاد ہو چکا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی موجودہ پارلیمانی سیٹ اپ کو ڈسٹرب کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی، اور نہ ہی وہ استعفے دینے کا ارادہ رکھتی ہے. لہٰذا جو فوری طور پہ جو معاملات گڑبڑ چل رہے تھے اور کچھ انسرٹینٹی تھی، غیر یقینی کی صورتحال تھی، وہ اب مزید ختم ہو گئی ہے. اور وزیر اعظم عمران خان پچھلے تقریباً 2 ماہ سے کافی سٹریس میں تھے اور کافی ٹف سچویشن تھی پاور کوریڈورز میں. اب آہستہ آہستہ 2 ماہ کے طویل عرصے کے بعد 60 دن بہت ہوتے ہیں، اور 2 ماہ میں اب وزیر اعظم عمران خان نے کافی حد تک معاملات کو سلجھا لیا ہے. اور اس میں اب وہ یہ ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ اب ان کا نیریٹو بھی چینج ہوگا، ان کا جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے وہ بھی تبدیل ہوگی. آئندہ 2 سال اب جب بھی انتخابات تک، آئندہ عام انتخابات تک اب وہ معاملات اس طرح سے نہیں چلائیں گے، یا ان کی پالیسی وہ نہیں ہوگی کہ بہت زیادہ اسٹرکٹ، اور اپنی گفتگو میں، اپنی تقریروں میں پاکستان تحریک انصاف مجموعی طور پہ اب ہر وقت اپوزیشن کو شاید نہ لتاڑے، بلکہ اپنے کام پہ توجہ دے گی، اپنی کارکردگی دکھائے گی. جو کچھ اس نے اچھے کام کیے ہیں ان کو مارکیٹ کیا جائے گا اور عوام کو بتایا جائے گا کہ ہم نے یہ کام اچھے کیے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد اگلا جو ہے وہ مسلم لیگ نواز میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اور ودن پارٹی اور ودن شریف فیملی جو ایک سخت سچویشن تھی، شہباز شریف صاحب بھی پچھلے 2-1 ماہ سے کافی سٹریس میں تھے اور کافی کھینچا تانی چل رہی تھی. تو اب جو لیٹسٹ رپورٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور فری ہینڈ ان کو مل گیا ہے ایک محدود مدت کے لیے. فری ہینڈ مل گیا ان کو محدود مدت کے لیے. اور شہباز شریف صاحب شاید جو جا کے معاملات طے کرنا چاہ رہے تھے نواز شریف صاحب سے، تو اب وہ فوری طور پہ نہیں جائیں گے، بلکہ ان کی جو گفتگو ہے وہ اس دوران مختلف جو ٹیکنالوجی کی دستیاب سہولیات ہیں ان کی مدد سے نواز شریف صاحب سے ان کے معاملات کچھ سیٹ ہوئے ہیں. اور مریم صفدر صاحبہ، میں ایک بات بتا دوں کہ مریم صفدر صاحبہ بدستور، مریم صاحب اور ان کا گروپ جو ہے وہ بدستور شہباز شریف صاحب کو شک و شبہ کی نظر سے ہی دیکھ رہا ہے. شک و شبہ سے زیادہ ان کو ایک اور خطرہ ہے مریم صفدر صاحبہ کو کہ اگر شہباز شریف صاحب ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گئے اور پارٹی مکمل طور پہ ان کے کنٹرول میں چلی گئی، تو پھر ان کا جو مستقبل ہے وہ مزید اس میں مستقبل میں جو واپس آنا چاہ رہی ہیں پاور میں، تو وہ مزید آگے چلا جائے گا، یعنی تاخیر ہو جائے گی. اور مریم صفدر صاحبہ بہت جلدی واپس آنا چاہتی ہیں. تو یہ چیز ہے. شہباز شریف صاحب آ چکے ہیں جی قومی دھارے میں، اور شہباز شریف صاحب نہ صرف قومی دھارے میں آ رہے ہیں بلکہ انہوں نے اپنی باتیں بھی اب منوانا شروع کر دی ہیں. اور اس کی میں نے آپ کو بتایا تھا، اس میں مزید ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ سینٹ میں جو ہے معاملات وہ بہتر ہو گئے. یوسفزئی گیلانی کو قائد حزب اختلاف تسلیم کر لیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نواز کے مزید 2 ارکان جو ہیں، اہم ارکان، وہ آ گئے ہیں، اس سسٹم کا حصہ بن گئے ہیں، حکومتی بلکہ میں تو پارلیمانی سسٹم کا حصہ بن گئے ہیں. اور اس میں جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے، پہلے 2 منتخب ہوئے تھے، مشاہد حسین سید اور رانا مقبول، یہ ہوئے تھے. اب 2 مزید قائمہ کمیٹی کے چیئرمین بن گئے ہیں سینٹ میں مسلم لیگ نواز کے، عرفان صدیقی صاحب
وہ نواز شریف صاحب کے، آپ کو معلوم ہے کہ کتنے قریبی ہیں، اسپیچ رائٹر ہیں، سب کچھ ہارڈ لائنر، لیکن وہ بھی آ گئے ہیں۔ اور دوسرے آئے ہیں جی پروفیسر ساجد میر صاحب، ان کو بھی قائمہ کمیٹی کی ایک چیئرمین شپ مل گئی ہے۔ اب جو قائمہ کمیٹی کے چیئرمین ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ مرات ملتی ہیں، دفتر بھی ملتا ہے، گاڑی ملتی ہے، ڈرائیور ملتا ہے اور سٹاف ملتا ہے، اور اس طریقے سے وہ پوری کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں اور ان کا اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو یہ بھی ایک طرح کا حکومتی سیٹ اپ ہے، جو پارلیمان کے اندر سسٹم چل رہے ہیں، اس میں اپوزیشن کا بھی حصہ ہوتا ہے، لہٰذا مسلم لیگ نواز باقاعدہ طور پہ اس حکومتی سیٹ اپ کا حصہ بن گئی ہیں، مراعات لے رہے ہیں۔ پھر اگلی بات، یہ 4 سینٹ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی قومی دھارے میں آ چکے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی سینٹ میں یہی قائمہ کمیٹی کی چیئرمین شپ ان کو بھی مل گئی ہے۔ مولانا غفور حیدری صاحب کو چیئرمین شپ مل گئی ہے اور ان کے پاس کمیٹی آئی ہے مذہبی امور کی۔ تو اس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی واپس آ چکے ہیں اور انہوں نے بھی یہ سارا جو انتخابات ہیں ان کو تسلیم کر لیا ہے۔ اب ایک تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، اب ان کا جو اب اگین مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بار پھر اگلی بات کی، ایک طرف وہ قومی دھارے میں آ رہے ہیں، دوسری جانب وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ اجتماعی استعفوں کی بات ابھی بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، اجتماعی استعفے وہ کیوں دینا چاہتے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب اور مسلم لیگ نواز دونوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا جی، یہ سارے کے سارے اسمبلیاں جو ہیں وہ دھاندلی کی پیداوار ہیں، یہ جعلی ہیں، یہ سلیکٹڈ ہیں، یہ سلیکٹرز لے کے آئے ہیں اور یہ مینڈیٹ چرایا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں مسلم لیگ نواز اور یہ کرتے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ اب ہوا یہ کہ سینٹ کے انتخابات جب آئے، ضمنی انتخابات بھی لڑے جا رہے ہیں اور کوئی ضمنی الیکشن جو ہے، ایک بھی ضمنی الیکشن ایسا نہیں جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے حصہ نہ لیا ہو، یعنی کہ JUI نے یا بائیک آؤٹ کیا ہو یا مسلم لیگ نواز نے بائیک آؤٹ کیا ہو، یہ کہہ کے کہ جناب ہم نہیں آتے کیونکہ یہ سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کی گیم ہے۔ نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ آئے اور الیکشن بھی جیتے اور مسلم لیگ نواز بھی جیتی، پیپلز پارٹی بھی جیتی، پاکستان تحریک انصاف بھی جیتی اور ان نتائج کو تسلیم کیا گیا۔ اب استعفے دینے تھے کیونکہ جعلی تھا سب کچھ، لیکن اسی جعلی اسمبلیوں سے، انہی جعلی اسمبلیوں سے جن کو یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے، سینٹ کے الیکشن ہوئے اور اپنے اپنے سینیٹرز منتخب کروائے گئے۔ انہی سینٹ کے الیکشن میں پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز نے PTI کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی اور ان اپوزڈ بلا مقابلہ پنجاب کے سینٹ کے الیکشن ہوئے، جس میں مقابلہ ہی PTI اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا تھا، تیسری پارٹی کوئی تھی نہیں مقابلے میں، وہ بھی ان اپوز ہوا۔ ایک واحد صوبہ تھا جہاں پہ بلا مقابلہ ہوا۔ تو سچویشن اب جا رہی ہے مفاہمت کی طرف، وسیع تر مفاہمت کی طرف جا رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اب واپس آ گئے ہیں اور انہی جعلی اسمبلیوں سے اپوزیشن جو کہتی تھی واپس آ کے اس سسٹم کا حصہ بن گئے اور سینٹ میں اب تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اب اگلی جو ہے معاملات اگلے فیز میں شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب یعنی کہ JUI اور مسلم لیگ نواز، وہ اب کانسٹیٹیوشنل ریفارمز پہ، الیکٹورل ریفارمز پہ بھی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ بلکہ شہباز شریف صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ایک NRO کی بات کی ہے، یعنی کہ وسیع تر مفاہمت کی بات کی ہے۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں، کامران خان صاحب کو جو انٹرویو تھا وہ غور سے سنیے گا، اس میں انہوں نے نیشنل بھی کہہ دیا، ریکنسیلیشن بھی کہہ دیا، آگے صرف آرڈیننس نہیں بولا بلکہ انہوں نے یہ ساری باتیں کر کے انہوں نے کہا کہ ایک نیو سوشل آرڈر کر دیا جائے، NSO پہ آ گئے ہیں وہ،
جبکہ وہ حقیقتاً وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے، نیشنل لیول پہ ہونی چاہیے، وسیع پیمانے پہ ہونی چاہیے۔ تو مسلم لیگ نواز، مولانا فضل الرحمان صاحب، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، سب کے سب قومی دھارے میں آ چکے ہیں اور انہوں نے اپنے نتائج تسلیم کر لیے ہیں، لہٰذا آنے والے دنوں میں مزید اب کوئی پارلیمان کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ وزیر اعظم عمران خان اس سارے کرائسس سے نکل گئے ہیں اور آ گئے ہیں مین سٹیم پہ، اور اب اپنی توجہ دیں گے اپنے کاموں پہ۔ اور یہ ساری چیزیں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ کچھ اختلافات چل رہے تھے، میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ اختلافات تھے اور لیکن دشمنی نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہ وزیر اعظم عمران خان کی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی دشمنی والا تعلق نہیں ہے، نہ ہی وہ اپنے ان کو دشمن سمجھتے ہیں، نہ یہ ان کو دشمن سمجھتے ہیں، ایون ایک دوسرے کو مخالف بھی نہیں سمجھتے۔ البتہ ظاہر ہے اتنا بڑا ملک ہے، اتنے بڑے معاملات ہیں، خارجہ پالیسی ہے، داخلہ پالیسی ہے، پولیٹیکل ایشوز ہیں اور کولیشن گورنمنٹ ہے، تو وزیر اعظم عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کبھی کبھی اختلاف رائے ضرور ہو جاتا ہے، اور اس اختلاف رائے پہ خان صاحب جو ہیں وہ ذرا تھوڑے سے ہارڈ لائنر ہیں، کیونکہ وہ پریکٹسنگ پولیٹیشنز نہیں تھے، فرسٹ ٹائم وہ پاور کوریڈور میں آئے ہیں، پاور میں آئے ہیں اور پرائم منسٹر ہیں اور امور مملکت چلا رہے ہیں، ان کا یہ پہلا تجربہ ہے۔ اس سے پہلے وہ کبھی بھی کسی حکومتی عہدے پہ نہیں رہے، حکومتی سیٹ اپ میں نہیں رہے، اور وہ صرف ان کا تجربہ ہے کرکٹ کا تھا۔ اب وہ معاملات کو سمجھنے لگ گئے ہیں کہ بعض اوقات گوگلی بھی کروانی پڑ جاتی ہے اور بعض اوقات جان بوجھ کے چوکا چھکا بھی لگوانا پڑتا ہے ان کو۔ اب وہ سمجھ گئے ہیں کہ بعض اوقات بالرز جو ہیں جان بوجھ کے بھی اگر کوئی بہت زیادہ آگے لیچڑ قسم کا بیٹسمین کھڑا ہو تو لوز بالیں بھی کروائی جاتی ہیں تاکہ چوکا چھکا لگائے، اور اس کے بعد پھر اسی چوکے چھکے میں جب وہ سمجھے کہ نہیں معاملات بڑے حل ہو گئے ہیں پھر ان کو کیچ آؤٹ کیا جائے۔ تو خان صاحب کو اب یہ چیزیں آئی تھنک سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ ساری جو ہو رہا ہوتا ہے بیک ڈور پہ پس پردہ جوڑ توڑ ادھر ادھر، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ڈیلیں ویلیں ہو رہی ہیں یا ان کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یا ان کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں اب سموتھ فنکشننگ کی طرف جائیں گی۔ تو معاملات میں آپ کو بتا دوں کچھ اچھی خبریں ایک اور بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ۔ ویکسین جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر کہ اب بیرون ملک جنہوں نے ٹریول کرنا ہے ان کے لیے ویکسین فائزر جو ہے وہ بھی اور دوسری اسٹرازینیکا ان کو بھی محفوظ کر لیا گیا ہے اور فائزر مخصوص کر دی گئی ہے بیرون ملک جانے والوں کے لیے، تاکہ کوئی بھی پاکستانی ویکسین کے معاملے پہ بیرون ملک جانے سے محروم نہ رہ سکے، اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھے۔ اسی طریقے سے اب جو ایک ویکسین جس کو لگے گی اس کو بھی سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا، اور آگے بجٹ کی تیاری اس کے ساتھ ساتھ جاری ہے، اور JKT معاملہ بھی تقریباً اب اس میں فوری طور پہ اس میں کسی قسم کا کوئی خطرہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ مسلم لیگ نواز نے واضح طور پہ ان کی شوکت ترین صاحب آئے ہیں میدان میں اور انہوں نے مسلم لیگ نواز کی معیشت کو اڑے ہاتھوں لیا اور انہوں نے کہا کہ مصنوعی طریقے سے اور قرضے لے کے معیشت کے اعداد و شمار کو مستحکم رکھا گیا اور جعلی قسم کی ترقی ظاہر کی گئی قرضوں کی بنیاد پہ۔ تو موجودہ حکومت یہ کام نہیں کر رہی اور ان کا کوئی ارادہ نہیں ایسا کرنے کا۔ اسی وجہ سے $20 ارب کا انہوں نے کہا صرف ایک مد میں پاکستان کو نقصان ہوا، اور وہ تھا کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کو مصنوعی طریقے سے مستحکم رکھنے کی کوشش کی گئی، اور جس کی وجہ سے ملک کی معیشت کو $20 ارب کا نقصان ہونا پڑا، اور یہ نون لیگ کا غلط فیصلہ تھا۔ انہوں نے
اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ اسحاق ڈار اور نواز شریف حکومت کو ہدف تنقید بھی بنایا۔ ایک اور خبر ہے جی اس وقت بہت زیادہ گردش میں ہے، اور وہ ہے ملالہ یوسفزئی کا انٹرویو۔ ملالہ یوسفزئی کے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ شادی کے بجائے پارٹنرشپ پہ بھی کیوں نہیں سوچا جاتا، اور کیا ضروری ہے کہ شادی ہی کروائی جائے۔ یہ چیز انہوں نے کہی، اور تفصیلی انٹرویو ہے ان کا برطانوی فیشن میگزین کو انہوں نے دیا، اور اس میں انہوں نے کہا۔ اس کے بعد پھر معاملات سوشل میڈیا پہ چل پڑے ہیں، حق میں بھی ٹویٹس ہو رہے ہیں، اور حق میں بھی بحث ہو رہی ہے، خلا بھی بحث ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے میں تو یہی کہوں گا کہ اگر ملالہ یوسفزئی یہ باتیں کر رہی ہیں، ایک تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ اس وقت مکمل طور پہ برطانوی ایجوکیشن جو ہے ان کے ہاں وہ زیر تربیت ہیں، برطانوی اداروں میں موجود ہیں، اور اس میں اب کس حد تک ان کو اس معاملے میں جو اسلام کا تصور ہے شادی کا، نکاح کا، وہ کس حد تک اس سے واقف ہیں، یہ ایک بحث ہے۔ کیا ان تک کسی نے یہ بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی، اسلامی ایجوکیشن جو ہے وہ اس بارے میں کیا کہتی ہے، اور شادی کیوں ضروری ہے، نکاح کیوں ضروری ہے، اور انسانوں اور جانوروں میں یہی فرق ہے کہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، وہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک ضابطہ حیات دیتا ہے ہمیں۔ اسلام قرآن مجید میں بھی ہے، احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بھی ہے، وہ موجود ہے، انبیاء کرام کی حیات طیبہ ہے، اس میں ساری چیزیں ایک خاندان کی تخلیق کیسے ہونی ہے، اور کیونکہ ریاست کا جو بیسک ایک ریاست تشکیل پاتی ہے تو اس کا جو پہلا یونٹ ہے وہ خاندان ہے۔ تو اس میں میرا خیال ہے کہ تنقید کرنے کے بجائے ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے، ان کو اسلامک پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بتانا چاہیے، اس پہ دلائل سے بات کرنی چاہیے، دلیل کے ساتھ، اس میں بلا وجہ تنقید یا کسی قسم کے فتویٰ بازی پہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک کیا کہنا چاہیے، میں تو یہی کہوں گا کہ یہ المیہ ہوگا کہ ایک پاکستان کی مسلمان بچی اور ان کو صحیح تعلیم اگر نہ پہنچے، اور وہ ایک ہی اگر ون سائیڈڈ ان کو ایک ایجوکیشن دی جائے گی، تو ظاہر ہے انہوں نے پھر اسی پوائنٹ آف ویو سے سوچنا ہے، اسی طریقے سے۔ تو ملٹی ڈائمینشنل جو تھاٹ پروسیس ہے وہ اگر ان تک پہنچے گا تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ ایک علمی فقری بحث ہے، ان کو آرگو کے ساتھ ان کو قائل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انسانوں اور جانوروں میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہی فرق ہے کہ جانوروں میں جنسی جو ملاپ ہے اس میں کسی قسم کا کوئی ضابطہ، کوئی قانون، کوئی نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے، اور وہ پھر رہے ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے ان کی افزائش نسل ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی تمیز نہیں ہے، لیکن انسان اسی لیے فرق ہے، انسان اشرف المخلوقات، بہت ساری مخلوقات سے بہتر، اور اس نے ایک آگے جا کے ہر انسان جو ہے اس کا ایک رول ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پہ سوچنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔